نالج آف اسلام ود مفتی طارق مسعود۔ کہ انسان کی زندگی کو بہتر سے بہتر کیسے بنایا جائے۔ ملکوں میں قانون سازی بھی اسی کے لیے ہوتی ہے، اور ہر شخص اس کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ میں اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کیسے بناؤں، میرا ہر آنے والا کل آج سے بہتر ہو۔ یہ ہر انسان کی خواہش ہے۔ تو ایک دعوت تو یہ ہے، ایک تحریک تو یہ ہے کہ ہر آنے والا دن آپ کا آج سے بہتر ہو، اچھے سے اچھے ہوتے چلے جائیں۔ اور بہتر کو ڈیفائن ایسے کیا جاتا ہے کہ آپ کی ساری خواہشات پوری ہوں، ساری خواہشات پوری ہوں۔ غیر مسلم کی صبح بھی یہی سوچ، شام کو بھی یہی سوچ۔ جو آخرت پہ یقین نہیں کرتے وہ بس اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہر آنے والا دن آج سے بہتر ہو جائے۔ اسلام نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ کا ہر آنے والا دن آج سے بہتر ہو، لیکن اسلام کی نظر میں بہتر کی ڈیفینیشن وہ نہیں ہے جو دنیا داروں کی نظر میں ہے۔ بہتر کی ڈیفینیشن وہ نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کا یہ خیال ہے کہ میں جتنا موٹا ہوں گا اتنا طاقتور ہوں گا۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا، موٹے ہونے کی فکر کرتے رہتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جب تو موٹا ہو جائے گا تو کتنا پچھتائے گا۔ وہ اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ یار میں زیادہ کھاؤں، زیادہ سوؤں تاکہ میں کیا ہو جاؤں، ایسے مستنڈا۔ لیکن ایک ڈاکٹر، یعنی آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں کہ میری آنے والی کل آج سے بہتر ہو، اور اس کا میرے ذہن میں جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ میں زیادہ کھاؤں، زیادہ کھانے سے، زیادہ سونے سے جتنا میرا آج وزن ہے کل بڑھ جائے گا اور میں تھوڑا زیادہ ہو جاؤں گا۔ ابھی میں بہت تھوڑا سا ہوں۔ ابھی لوگ مجھے دیکھ کے کہتے ہیں تھوڑے سے آ رہے ہیں، باقی پتہ نہیں کہاں رہ گئے ہے بھائی۔ لوگ یقین نہیں کرتے کہ میں ٹوٹل یہی ہوں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی باقی تھوڑے سے آئے ہیں، باقی کہیں اور ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ میرا آنے والا کل آج سے بہتر ہو جائے، جب میں کہیں ملنے کے لیے جاؤں تو لوگ کہیں ٹوٹل نہیں بلکہ ٹوٹل سے بھی زیادہ۔ یہ لگتا ہے ان کے ساتھ دو بندے ایک قمیض میں۔ تو ڈاکٹر کہے گا کہ میں تو بیٹھا ہی اس کام کے لیے ہوں کہ مریضوں کی صحت کے حوالے سے ہر پیشنٹ جو ہے اس کا آنے والا کل آج سے بہتر ہو۔ لیکن جس کو آپ بہتر سمجھ رہے ہو وہ بہتر ہے نہیں۔ آپ زیادہ تو ہو جاؤ گے، لیکن جس سپیڈ سے ابھی آپ آ رہے ہو نا، اور لوگ کہہ رہے ہیں تھوڑے سے آ رہے ہیں، تھوڑے کہیں اور رہ گئے ہیں، تو آ تو رہے ہو نا۔ آپ جس طرح سے اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو کل جب آپ اس پوزیشن پہ ہوگے، 150-200 کلو آپ کا وزن ہوگا، تو آپ آؤ گے ہی نہیں، آ ہی نہیں سکو گے کہ لوگ کہیں گے پورے آ رہے ہیں کہ آدھے آ رہے ہیں۔ پولیس بھیجنی پڑے گی آپ کو لانے کے لیے۔ آپ کی خواہش یہ ہوگی کہ میں پڑا ہی رہوں ایک جگہ۔ تو اب آپ ایک بات بتاؤ، پڑھے لکھے کی بات کا اعتبار ہوتا ہے یا جاہلوں کی بات کا؟ صحت کے حوالے سے تو ڈاکٹر کی بات کا اعتبار ہوگا نا۔ ڈاکٹر کہے گا کہ جی تم بھی بہتر بننا چاہتے ہو، ہم بھی تمہیں بہتر بنانا چاہتے ہیں، لیکن تمہاری نظر میں بہتری کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے، ہماری نظر میں کچھ اور ہے۔ دیکھو ہم کسی موٹے کو دیکھ کے کہتے ہیں صحت مند آدمی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں بھائی رپورٹ لے کر آؤ، بلڈ ٹیسٹ کرواؤ، کولیسٹرول لیول چیک کروں گا، کیلشیم چیک کروں گا پورا ہے کہ نہیں ہے، کڈنی صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، کوئی کینسر کی رسولی تو نہیں بن رہی۔ وہ تو پوری رپورٹ پیش کریں گے، پوری رپورٹ دیکھ کے کہے گا ویل ڈن، ہٹو بچوں بھائی بہترین صحت آپ۔ ورنہ دنیا تو صحت مند اس کو کہتی ہے جو کسی کو اٹھا کے پٹخ دے۔ یہ تو بیل بھی یہ کام کرتا ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں، جیسے وہ آدمی جو یہ سمجھتا ہے کہ میں کھا کھا کے موٹا ہو جاؤں گا تو صحت مند ہو جاؤں گا، اسی طرح جیسے یہ بے وقوف ہے نا، اسی طرح وہ آدمی جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے نفس کو کھلا کھلا کے اس کی ہر خواہش پوری کر کر کے خوش ہو جاؤں گا، وہ بھی بالکل اسی طرح بے وقوف ہے۔ بہت مشکل ہے۔ انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک جسمانی زندگی اور ایک روحانی زندگی۔ ایک جسمانی زندگی اور ایک روحانی زندگی۔ جسم کو خوش کرنے کے لیے ٹھوسنا پڑتا ہے،
جسم خوش ہو جاتا ہے, بڑی اچھی نیند آتی ہے جب آپ ٹھوس ٹھوس کے لیٹتے ہو نا. تو جیسے جسم کی خواہش ہوتی ہے کہ جسم کی آپ جب خواہش, پیٹ کی خواہش پوری کرتے ہیں نا, تو آپ کیا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, فیٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, موٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح انسان کی ایک روحانی زندگی ہے, اس کو اگر آپ, روح کو اگر آپ خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہو گے, نفس کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہو گے, اس کی خواہشات پوری کر کے, تو نفس بھی انسان کا موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کی جو روح ہے نا, آپ کی جو خواہشات ہیں وہ بھی کیا ہونا شروع ہو جاتی ہیں, موٹی. آپ سمجھ رہے ہوتے ہو کہ میں روحانی طور پر صحت مند ہو جاؤں گا اس سے, اور مجھے جو ٹینشن ہے وہ کیا ہو جائے گی, ختم. یعنی لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ٹینشن کا علاج کریں اپنی خواہشات کو پورا کر کے. یہ ممکن نہیں ہے. کچھ خواہشات تو پوری ہوں گی, بہت سی چھوڑنی پڑیں گی آپ کو. تو آپ اپنی روح کو خوش کرنے کے لیے اپنی روحانی زندگی کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں. جیسے اس موٹے نے اپنی جسمانی زندگی کو خوش کرنے کے لیے اپنی باڈی کو موٹا کر کے برباد کر دیا اپنے آپ کو. تو جیسے عقل مند ڈاکٹر آپ کو یہ کہے گا کہ بھائی زیادہ مت کھانا, وہ کیا کہے گا, اور جسم کو موٹا ہونے مت دینا, تمہاری صحت خراب ہو جائے گی. اسی طرح روحانی ڈاکٹر اگر کوئی ہوگا تو وہ یہ کہے گا اپنی ہر خواہش پوری, بولو, مت کرنا, اس سے تمہیں سکون نہیں ملے گا بلکہ تمہاری روحانی زندگی تباہ ہو جائے گی, جس سے تم اور اسٹریس اور ڈپریشن میں آ جاؤ گے. ہر خواہش پوری ہونے سے سکون نہیں ملتا, یہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں. اگر ملتا تو سب سے زیادہ غیر مسلموں کو مل رہا ہوتا جن کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہے. مالداروں میں ڈپریشن کے مریض زیادہ ہیں, غریبوں میں کم ہیں. بہت مشکل. دیکھو جسمانی مریض آپ کو غریبوں میں زیادہ ملیں گے, مالداروں میں بولو کم. خطرناک بیماریاں غریب علاقوں میں زیادہ ہیں. یہ سروے اگر آپ کریں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا. وجہ کیا ہے, صاف خوراک نہیں ہے, صحت مند خوراک نہیں ہے. بیچارے غریب ہوتے ہیں, ان کو پاس وہ کچھ نہیں کھا سکتے, پھل فروٹ نہیں بعض دفعہ کھا سکتے. زیادہ بڑا مسئلہ تو ہے صاف خوراک, صاف پانی نہیں ہے اور صاف خوراک نہیں ہے. اب وہ غریب آدمی بیچارہ وہ انڈے والا برگر بھی اگر کھائے گا ریڑی پہ کھڑے ہو کر, یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ریڑی والے نے اس میں انڈا ڈالا, کس کا انڈا ڈالا ہے اس میں, یہ جو چکن اس میں ڈالا ہے یہ کون سی چکن تھی, کہاں سے اٹھائی تھی. وہ تو پہنا رہے ہوتے ہیں نا سب کو. جب سے لوگوں کے پاس پیسہ آیا ہے اور تھوڑی سی صحت کے بارے میں لوگوں کو ڈاکٹروں نے اویئر کیا ہے, تو وہ پانی بھی صاف پینے لگے اور بہت ساری چیزیں سیٹ ہو گئی. آئل کم کر دیا. غریب بیچارہ کہاں سے آئل, ہاں بعض غریب چربی کھاتے ہیں, ان کے پاس یہ مصنوعی آئل کے پیسے بھی نہیں ہوتے, وہ بیچارے چربی کھاتے ہیں, وہ پھر فٹ فاٹ ہوتے ہیں. یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. یعنی عموماً غریب لوگوں میں بیماریوں کا ریشو مالداروں سے زیادہ ہے, خطرناک بیماریاں. لیکن اگر آپ نفسیاتی بیماریوں کی طرف آتے ہیں تو نفسیاتی بیماریاں, ذہنی بیماریاں مالداروں میں زیادہ ہیں, غریبوں میں کم ہیں. غریب آدمی کو کینسر بھی ہوگا, ڈپریشن میں نہیں جائے گا. دولت مند کو ایک پھنسی نکل آئی نا اگر پھوڑا اور وہ ٹھیک نہیں ہوا, تو وہی پھوڑا اس کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گا, یہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا. غریب کو کرونا ہو جائے, 20 کو مارے گا, خود نہیں مرے گا. 20 لوگوں کو مارے گا, خود پھر ٹھیک ہو کے گھر چلا جائے گا. امیر آدمی کو کرونا ہو جائے, SOPs پر عمل کر کے کسی کو نہیں مارے گا, مگر خود بھی نہیں بچے گا. ٹینشن سے ہی آدھا ہو جاتا ہے آدمی. دولت مند آدمی جسمانی لحاظ سے اکثر صحت مند اور روحانی اعتبار سے اکثر بیمار. وجہ کیا ہے؟ مثالوں سے کچھ کھوپڑی میں بات آ رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی باڈی کی ہر خواہش پوری کرو گے تو باڈی کا بیڑا غرق ہوگا. یہ ہیروئن چی اور چرسی کیوں مرتے ہیں بیچارے, یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے نا, نشہ شراب, باڈی کا بیڑا غرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو ایسا ہی یاد رکھو, اپنی ذہنی صحت کے لیے ضروری ہے کہ جو خواہش بھی آپ کے دل میں, آپ کے دماغ میں پیدا ہو رہی ہے, ہر اس خواہش کو پورا مت کرو, کچھ لو اس خواہش کو. جو لوگ اپنے آپ کو اس کا عادی بناتے ہیں نا کہ میں نے ہر خواہش پوری نہیں کرنی, اپنی خواہشات پہ قابو پا لیں, ان کی زندگی سکون میں گزرتی ہے.